السلام علیکم مائی فرینڈ، آج میں نے جو ٹاپک لیا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ لغت میں پاک ہونے اور بڑھنے کو کہتے ہیں، اور زکوٰۃ اپنے کرنے والوں کو گناہوں سے پاک کرتی ہے اور مال میں اضافہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی مخصوص مال کا کسی مخصوص شخص کو مالک بنا دینا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کا مخصوص حصہ اس کے حصے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ ایک مسلمان پر ان شرائط کے پائے جانے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آزاد ہونا، غلام یا باندی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی کوئی بھی مسلمان ہو وہ آزاد ہو۔ نمبر 2، مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں۔ نمبر 3، عاقل ہونا، پاگل اور مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 4، بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہونا، جیسے اسلامی ماحول میں رہنا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ اگر نصاب پر 1 سال پورا گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اسے جلد از جلد ادا کرنا چاہیے، بلا غرض تاخیر کرنا گناہ ہے۔ اس کے بعد جو ٹاپک آتا ہے زکوٰۃ کس مال میں فرض ہے۔ مال کا بے قدر نصاب ہونا، یعنی سونے کا نصاب 7.5 تولہ اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہونا، یا ان کی قیمت کے برابر مال یا تجارت ہونا۔ نمبر 2، ملکیت تام ہونا، اس کا مطلب ہے کہ ملکیت اپنے قبضے میں ہو۔ نمبر 3، نصاب ضرورت اصلی سے زائد ہونا، استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر کسی کی ملکیت میں زیورات وغیرہ ہو مگر اس کے بعد کوئی مال روپیہ وغیرہ نہیں تو زیورات پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 4، نصاب قرض سے خالی ہونا، مطلب اگر کسی کا قرض یا ضروری حق صاحب نصاب پر ہو تو پہلے وہ ادا کرے۔ مال نامی ہونا، اس کا مطلب ہے ایسا مال جس میں بڑھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اور ٹاپک دوسرا یہ ہے کہ کس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں، خواہ قیمت میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہیں ہو۔ رہنے کا گھر جس میں آپ رہ رہے ہو، اگر 1 نہیں 2-3 گھر ہیں مگر اس میں آپ رہتے ہو پھر بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 2، استعمال کے کپڑے خواہ کتنے بھی ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ گھر کا سامان، اس میں ہر چیز آ سکتی ہے، فریج وغیرہ سب آ سکتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ سواریاں جیسے گاڑی، موٹر، بائکس وغیرہ، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں اگر وہ استعمال میں ہو تو۔ غلام، باندیاں جو آپ کی خدمت میں مامور ہو۔ حفاظت کے ہتھیار جو آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا ذخیرہ، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ سجاوٹ کے برتن خواہ کتنے بھی مہنگے ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہیرے، لال جواہرات، کتابیں جبکہ اس کا اہل ہو۔ کاریگروں کے لیے گاڑیاں، مشینیں، کارخانے، فیکٹریاں وغیرہ، نیز وہ سامان جو تجارت کے غرض سے نہ خریدا گیا ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ میں کتنا مال دینا فرض ہے؟ زکوٰۃ میں مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے شرط۔ زکوٰۃ کا مال علیحدہ کرتے وقت یاد رکھیں کہ حوالے کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ بغیر نیت کے ادا کر دی پھر زکوٰۃ کی نیت کر لی تو وہ مال فقیر کے پاس قائم ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، ورنہ نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے
اسے بھی یہ علم ہو کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، بلکہ اہل تعلق کو زکوٰۃ نہ کہہ کر مال دینا مناسب ہے۔ زکوٰۃ کو اپنے مال سے محض الگ کر دینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، بلکہ جس قدر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ کسی متحسب کو مال اللہ کے راہ میں سپرد کر دینا جائز ہے۔ کسی بھی قسم کی خدمت میں یا کسی سے کام کوئی لے کر اس کو پھر زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں، بلکہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور آپ کو زکوٰۃ پھر سے ادا کرنی پڑے گی۔ زکوٰۃ کہاں دیں؟ زکوٰۃ کے مصارف۔ ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان میں سے یہ سب آتے ہیں۔ فقیر یعنی جو اتنے مال کا مالک نہ ہو جس پر خود سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، خواہ وہ کمانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ مسکین یعنی جس کے پاس کسی بھی قسم کا مال نہیں۔ مکاتب یعنی وہ غلام جس نے اپنے آقا سے طے کر لیا ہو کہ اتنی رقم دینے کے بعد آزاد ہوگا۔ مقروض یعنی ایسا قرض دار جس کے پاس قرض کی رقم مہیا کرنے کے بعد اتنا مال نہ بچے جس کی قیمت نصاب کے برابر ہو۔ زکوٰۃ فی سبیل اللہ۔ ابن سبیل یعنی مسافر جو سفر کے دوران ضرورت مند ہو گیا ہو۔ عامل زکوٰۃ یعنی وہ شخص جو اسلامی حکومت کی جانب سے عشر و زکوٰۃ کے وصول پر مقرر ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے مراتب۔ ذی رحم رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا سب سے بہتر ہے، پھر اپنے پڑوسیوں کو، پھر اپنے محلے والوں کو، پھر اپنے پیشہ والوں کو، پھر اپنے شہر والوں کو۔ جو جتنا زیادہ مستحب ہو اتنا زیادہ اس کا خیال رکھا جائے۔ وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ دینے والے کے اصول یعنی ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی وغیرہ۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے والے کے فروع یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسہ نواسی وغیرہ۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینے والے کی بیوی اور زکوٰۃ دینے والے کا شوہر۔ نمبر 4، اپنا مملوک، غلام یا مکاتب۔ نمبر 5، ایسا مالدار جو کسی بھی چیز کا مالک ہو سکتا ہے جو صاحب نصاب کے برابر ہو۔ نمبر 6، سادہ اور بنو ہاشم کی آل اولاد۔ نمبر 7، کافر۔ اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکم زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا ہے، البتہ ان لوگوں کی ضرورت کے وقت نفلی صدقات کے ذریعے مدد کرنا جائز ہے۔ زکوٰۃ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، ہم لوگوں کو اس کی تعلیم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی بہت ہی اہمیت ہے، قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں بہت سی آیات اور حدیث ہیں۔ قرآن میں اس کے بارے میں ذکر ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق حدیث موجود ہیں، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور یہ فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کو 3 بار فرمایا، پھر سر جھکا لیا تو ہم سب نے سر جھکا لیا اور رونے لگے۔ یہ نہیں معلوم کہ کس شے پہ قسم کھائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا لیا اور چہرہ اقدس میں خوشی نمایاں تھی، تو ہم نے بات سرخ ہونٹ سے زیادہ پیاری تھی اور فرمایا، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔
ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کے وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے سلوک کر، اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کا حق پہچان۔ اس کے برعکس جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن میں بہت ہی وعید آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا، وہ یہ گمان کریں گے یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ ان چیز کا قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروڑیں اور پنڈلیاں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے رہے تھے۔ حدیث میں بھی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ وعید آئی ہے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن وہ مال گنج صاف کی صورت میں گرد جائے گا جس کی سپرد 2 چٹیاں ہوں گی، وہ صاف اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانشیں پکڑے گا اور کہے گا، تیرا مال ہوں میں، تیرا خزانہ ہوں۔ تو اللہ ہمیں حفاظت میں رکھے کہ ہم ان لوگوں میں سے شامل نہ ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وقت پر اپنی زکوٰۃیں ادا کریں اور اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔